صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے اور ابھی آپ نے قاری صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیا جو اشعار اصحاب اکرام کا اس میں ذکر ہے۔ میں نے قرآن عظیم جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور ان کے جو متبعین ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ سابقین اولین یعنی جو پہلے ایمان لائے، پھر ان میں مہاجرین اور انصار، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جو ان کی اتباع کیے، ان کی پیروی کیے۔ یہ مفہوم آپ کے سامنے ہے کہ جو ان کی خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مہاجرین و انصار، پھر جو ان کی اتباع کیے یعنی مہاجرین اور ان انصار کے راستے پر جو چلے، تو ان میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں یہ متبعین سے مراد تابعین ہیں، تابعین ہیں، لیکن بہت سارے مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان سے مراد کل مومنین و مومنات ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس میں تابعین ہوں یا کہ دیگر تمام مومنین ہوں، سب اس میں شمار ہیں۔ ان حضرات کا تذکرہ، ان حضرات کے زندگی کے احوال سماعت کر کے اپنی زندگی کو ان کی زندگی اور عملیات کے سائے میں ہمیں چلانے کا حکم ہے اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ آپ نے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے تعلق سے کچھ سماعت کیا ہے، لیکن یہ تو وہ ذاتیں ہیں کہ جن کی بہت ساری باتیں ہیں، اگر ان کی باتیں ہم سنتے اور سناتے رہیں واقعی بہت وقت چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی وقت مل جائے، جتنی بھی بات ہم سن سکتے ہیں یا سنا سکتے ہیں، ہم کو سنانا اور سننا چاہیے۔ اس سے بہت سارے سبق ہم کو ملتے ہیں۔ مثلا قرآن عظیم میں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یہ آیت مبارکہ سورہ طور کی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں، تو وہ آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، لیکن ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ پرکھنا چاہتے تھے یا کہ اور ان کے دل میں کوئی خاص بات تھی۔ مغرب کا وقت تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز صحابہ اکرام کو پڑھا رہے ہیں، اور مغرب کی نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی تلاوت فرمائی۔ سورہ طور کی تلاوت فرمائی، جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ میں تو تڑپ گیا، میرا دل دہل گیا۔ کس بات پر؟ کس آیت مبارکہ میں یہ رب کا ارشاد ہے، تیرے رب کا عذاب، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس بات کو انہوں نے سنا اور سمجھا، ان کی زبان عربی تھی۔ آج ہم قرآن عظیم پڑھتے ہیں لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو قرآن میں جو بتایا جا رہا ہے جب ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں تو ہم اپنے اندر قرآن کو پڑھ کر سدھار بھی نہیں لا پاتے ہیں۔
اس لیے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ قرآن چونکہ عربی، بہت سارے ایسے کفار ہیں، بڑے بڑے کافر چھپ کے قرآن کو سماعت کیے ہیں. سوچے کہ یہ قرآن میں ہے کیا. قرآن کو سنے اور سننے کے بعد میں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت طفیل بہت بڑے شاعر تھے. جب وہ مکہ آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ایک کام کیجئے گا کہ آپ جب طواف کرنے جائیے گا، کافر بھی تو طواف کرتے تھے نا، تو کہا طواف کرنے جائیے گا تو اپنے کان کو بند کر کے جائیے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ بیت اللہ شریف کے سامنے حضور، وہ تو دوسرے انداز میں نام لیتے تھے کہ وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، اور جس کے کان میں قرآن کی آواز پہنچ جاتی ہے وہ بدل جاتا ہے. تو طفیل کہنے لگے اچھا یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے مکے میں؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں شاعر ہوں، شاعر، میں بہت علم رکھتا ہوں. اور لوگوں نے جب سمجھایا تو انہوں نے اپنے کان میں روئی لگا لی. کہا کہ ہم کو سننا ہی نہیں. لیکن جب وہ طواف کیے، جب طواف کیا تو سوچا کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں، میں لفظوں کو سمجھتا ہوں، میں لفظوں کو ترتیب دے کے اشعار بناتا ہوں، میری سمجھ اتنا بڑا بیوقوف تھوڑے ہو گیا ایسے ہی کسی کے پیچھے چلا جاؤں. ذرا روئی نکالوں اور سنوں کیا تلاوت فرماتے ہیں. تو انہوں نے روئی نکالی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے وہ رب کا کلام جب سنا، اور سننے کے بعد میں دوسرے کان سے بھی روئی نکالی اور کہا کہ نہیں، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی مجنوں کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عربی داں کا کلام نہیں ہے، یہ تو وہ کلام ہے جو تمام سمجھنے والے کلام وہ بھی دنگ رہ جائیں گے. اس میں وہ شیرینی ہے، چاشنی ہے، لذت ہے، اس میں جو عشق ہے، یہ انسان کا کلام ہی نہیں. حضور کے بارگاہ میں آئے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ کلام الہی. تو وہ بھی آئے تھے دور سے، یہ بڑے بڑے کفار مشرکین، بڑے بڑے نامور، یہ بھی گئے ہیں حضور کے بارگاہ میں. کہا کہ اچھا آپ سنائیے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے تو جب دیکھا کہ میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اٹھ کے بھاگا. اور باہر جب گیا لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ تم بھی نہ بدل جاؤ. کہ نہیں، بدلنے والے تھے، تھوڑی دیر اور رک جاتے تو بدل جاتے. یعنی یہ کیفیت تھی ان کافروں کی. تو پھر وہ دور سے آئے تھے. جب انہوں نے سورہ طور کی تلاوت سنی تو اس کے بعد حضور کے بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. تو وہ کلمہ پڑھ لیا. تو یہ آیت مبارکہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھ لیتے تھے یا کسی سے سن لیتے، ایک مرتبہ سنا اور سننے کے بعد 20 دن تک وہ ایسے فکر میں رہے، افسردہ رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو جو عذاب الہی کہیں اس کے زد میں تو نہیں آ جاؤں. اس فکر میں، اس خوف میں، اس ڈر میں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان حضرات کی زندگی وہ ہم سب کے لیے سبق ہے. بتاتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا میں رات کی تاریکی میں بہت روتے تھے. اکیلے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیتے تھے. اور لوگوں نے دو چیزیں دیکھی. ایک تو ظاہراً ان دونوں آنکھوں کے نیچے 2 لکیریں دیکھی جو آنسو بہہ بہہ کر اس میں نشان پڑ گئے تھے. اور دوسری چیز لوگوں نے یہ دیکھی، جب انہیں غسل دیا گیا تو ان کی پیٹھ پر نشانات تھے. تو ان نشانات کو دیکھنے کے بعد میں کسی نے کہا کہ ہاں، یہ رات میں کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر کے وہ اپنے پیٹھ پہ کوڑا کبھی لگایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم، یعنی رب کی بارگاہ میں خوف خدا کی بنیاد پر، کیا تم نافرمانی کر سکتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے بلکہ ان کے عملیات ہم سب کو زندگی، یعنی روحانی زندگی عطا کرتے ہیں. ان کو ہمیں سماعت کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حذیفہ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں ان کو منافقین کی فہرست بتا دی تھی.
مکہ المکرمہ منافقین نہیں تھے، یا تو مومن تھے یا کہ کافر تھے، لیکن مدینہ المنورہ میں ایک گروہ تیار ہو گیا تھا منافقین کا۔ کون؟ وہ جو حضور کی طرف آتے، یہاں آتے، نماز بھی پڑھتے، وہ کافروں کی طرف جا کر وہ ان کی طرف ہوتے، یہ منافقوں کا ایک گروہ تیار ہوا تھا۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ان کو منافقین کے ناموں کا علم دے دیا تھا، بتا دیا تھا کتنے منافقین کون کون ہیں۔ تو بہت سارے منافقین کا چہرہ آشکار نہیں تھا، لیکن حضور نے حذیفہ کو بتا دیا تھا، تو حضرت حذیفہ بہت سارے منافقین کو جانتے تھے۔ تو بڑے بڑے صحابہ بڑی خاموشی سے جب کسی کا انتقال ہوتا تو ان سے دریافت کرتے تھے کہ یہ بتائیے کہ یہ کون ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے یہ جو مرا ہے منافق تو نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ جسے نہیں جانتے تھے مکمل طور پہ، تو ان سے پوچھتے تھے کہ یہ منافق تو نہیں؟ جب وہ بتا دیتے تو کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے چہرے چھپے ہوئے تھے منافقوں کے، وہ پتہ کر انہیں پتہ تھا۔ ایک روز رات کی تاریکی میں سناٹا، لوگ آرام کر رہے ہیں، حضرت حذیفہ کے دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، تو آپ اٹھے، دروازہ کھولے، دیکھا کہ امیر المومنین یعنی حضرت فاروق اعظم، دیکھ کر وہ حیرت پڑ گئے، کہا کہ اتنی رات میرا دروازہ کھٹکھٹایا، اس لیے لوگوں کو تو پتا تھا رات میں آپ کبھی کبھی گشت فرماتے ہیں، تو پھر لیکن میرا دروازہ کھٹکھٹانا، کہا کہ اندر تشریف لائیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ رونے لگے۔ تو حضرت حذیفہ دریافت کرتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کی آمد کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ امیر المومنین حضرت حذیفہ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آیا، وہ کیا؟ وہ بھی رات کے سناٹے میں، اکیلے میں، تنہائی میں۔ تو پوچھتے ہیں حذیفہ سچ سچ بتانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کے نام تمہیں بتائے ہیں، جو منافقین کی فہرست کا علم تمہیں دیا ہے، اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ آپ قربان جائیے، اللہ اکبر، ڈر اور خوف دیکھیں کہ کہیں میرا نام تو نہیں۔ آج ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بہت نیک ہو گئے ہیں، آج ہم نے ایک ملا شریف کرا لیا، ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کی نیکی ہم نے بٹور لی ہے، اور اس کے آگے ہم سے نیک کوئی نہیں۔ ہم نے حج کر لیا تو ہم نے یہ سوچا کہ پورے محلے میں ہم سے بڑا کوئی نیک آدمی نہیں۔ لیکن حضرات، ان حضرات کے عملیات اور ان کی محبت اور خوف خدا کو دیکھیں کہ وہ کون عمر جن کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ جنتی ہیں، کئی بار فرمایا جنتی ہیں۔ معلوم ہے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب سوال کیا ہے امیر المؤمنین نے، میں ان کے خوف خدا، ان کی رقت کو سمجھتے ہوئے میں پوری زندگی میں اتنا زیادہ کبھی نہیں رویا ہوں ان کی بات سن کر جتنا میں رویا ہوں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں۔ اور جب بہت روئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ رو رہے ہیں، وہ تو رو رہے تھے آپ کے خوف خدا، آپ کی اس بات سے، لیکن وہ کچھ اور سمجھنے لگے۔ تو کہا اے امیر المؤمنین، میں نے تو یہ سنا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ کی شان تو یہ ہے، آپ کی شان تو یہ ہے، بلکہ یاد رکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عمر کی تعریف حضرت جبرائیل 950 برس کریں تب بھی عمر کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ 950 برس اور حضرت جبرائیل کے تعلق سے فرمائیں تو حضرت گرامی نے کہا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اس طرح ہمیں ان حضرات کی زندگی سے ہم کو بہت کچھ سبق لینی چاہیے کہ جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، عذاب کا ذکر آتا ہے۔ آج ہمارا دل اتنا
دنیا سے لگ گیا ہے کہ اب جہنم کا ذکر ہوتا ہے، عذاب کا ذکر ہوتا ہے، تو ہم نے تو یہ پہلے سوچ رکھا ہے، کیا معلوم ہے؟ پیر صاحب سب سمجھ لیں گے، پیر صاحب سب سمجھ لیں گے، مرید ہو گئے ہم، ڈائریکٹ اب معاملہ ہو گیا، اب جو کچھ ہونا ہے سب پیر صاحب۔ دیکھیے پیران نظام سے ہم کو فائدہ ملتا ہے اور انشاءاللہ ملے گا۔ کیا ان صحابہ کرام سے کوئی زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور رب سے خوف خدا کر پائے گا؟ روتے تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے والے، جنتی ہونے کی بشارت پانے والے، اس کے باوجود بھی رو رہے ہیں۔ خوف خدا دل میں اتنا ہے، قرآن کو سمجھایا انہوں نے۔ آج ہم نے کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیا استفادہ حاصل نہیں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کیا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا بہتی ہوئی آنکھ کو فوراً بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ آشوب چشم یعنی آنکھ اٹھی ہوئی آنکھوں کو فوراً ٹھیک ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے نہیں دیکھا؟ کیا ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ خیبر کہ اس دروازے کو علی پھینکیں گے کہ یہ تو مرتبہ اور یہ تو فرمان رسول کا معجزہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں اتنی طاقت آ گئی، لعاب دہن کا معجزہ ہے، اتنی طاقت آ گئی۔ یہ سب کیا لوگوں نے نہیں دیکھا ہے؟ لکڑی کو تلوار بناتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا ہے۔ آپ نے غزوہ تبوک میں آپ نے بارہا سماعت کیا ہوگا، صحابہ کرام کا اتنا مضبوط ایمان کہ جب وہاں سے واپسی ہو رہی تھی 30,000 کا لشکر تھا، 30,000 کا، تقریباً 10,000 سے زیادہ اس میں گھوڑے اور اونٹ تھے، لیکن واپسی میں جب بھوک سے پریشان ہوئے مجاہدین تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹ بھر ہم لوگوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے، اب تو ہم گھر لوٹ رہے ہیں، اب تو ان جانوروں کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑے گی سواری کے لیے، اگر ہم کو پیدل بھی چلنا پڑا تو چل لیں گے، لیکن بھوکے ہیں، کھانا تو کھا سکتے ہیں، اجازت اگر وہ مل جائے تو 2 4 8 10 20 25 50 اونٹ ہم ذبح کریں، سب کو پیٹ بھر کے کھلا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب وہ اونٹوں کو لے کے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے تو حضرت عمر تشریف لے آئے اور کہا کہاں؟ تو کہا کہ ان سب کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا خیریت؟ کہا کہ پکے گا، سب لوگ کھائیں گے؟ کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کہا کہ ہم لوگوں نے اجازت لے لی حضور سے۔ کہا اجازت لے لی؟ آؤ میرے ساتھ۔ سب کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے حضرت عمر اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہفتوں سفر کرنی ہے، 1 2 3 نہیں، ہفتوں ابھی سفر کرنا ہے۔ غزوہ تبوک جو ہے مدینہ شریف سے 900 کلومیٹر کی دوری پر، ابھی آدھا راستہ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو کہا ابھی تو ہم لوگوں کو ہفتوں سفر کرنا ہے، لہٰذا ان جانوروں کا ہم لوگوں کے پاس جہاں تک ہمارا قیاس ہے ہم لوگوں کے پاس ابھی ہونا چاہیے۔ اب کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی حضرت عمر کر رہے ہیں؟ نہیں، یہاں پر آپ دیکھتے چلیے کہ کتنے بڑی برکتوں کو وہ لوگوں کے درمیان میں لانا چاہتے ہیں حضرت عمر۔ اونٹ کو ذبح ہونے سے روکنے کے لیے درخواست پیش کی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ پہلا گروپ آیا، اس نے ذبح کرنے کی اجازت لے لی، لیکن حضرت عمر نے اسے درخواست پھر پیش کی انہیں ذبح نہ کیا جائے تو حضور نے منظور فرما لی، ان کی بھی بات منظور فرما لی، ان کی بھی بات منظور فرما لی۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل یقینی ہے کسی کے پاس اب کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، لوگ بھوکے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رحمتیں تو آپ کے پاس ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اگر آپ کرم فرما دیں تو پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جاؤ اپنے بوریوں کو جھاڑو، اس سے اگر سوکھی روٹی نکلے نا وہ لے آؤ، کسی کی ستو کے برتن سے اگر ذرا سا ستو نکلے وہ بھی لے آؤ،
اور کسی کے برتن سے سوکھا گوشت اگر نکلے وہ بھی لے آؤ، یعنی کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں ان کو جا کر ان کے برتن ان کے چیزوں سے جھاڑو، جتنی چیزیں نکلیں وہ سب لے کر آ جاؤ، اور سب آ گئے۔ تعداد 30,000 کی ہے، 30,000 کی ہے۔ اس کے بعد میں سب کو یکجا اکٹھا فرمایا، اکٹھا فرمانے کے بعد پھر وہ رحمت للعالمین کے رحمت جو جوش میں آئی، دست رسول، دست اقدس کو آپ نے رکھا، ادھر دست اقدس کو رکھا اور حکم دیا کہ جتنے لوگ ہیں اپنے اپنے تمام تھیلے، برتن، بوری، جو کچھ بھی ہے سب لاؤ، جتنا چاہو اتنا بھر لے جاؤ، جتنا چاہو اتنا بھر لے جاؤ۔ سب نے سب بھر لیا، جس کے پاس جتنی بوریاں تھی، جس کے پاس جتنے سامان تھے سب بھر لیے۔ صحابہ کرام کو تو یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے تو بوریوں میں اتنا بھرا کہ راستے بھر تو کھاتے آئے اور پھر مدینہ شریف میں جب آئے تو لے کر آئے بچا کر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹوں کو ذبح ہونے سے صرف بچایا نہیں، بلکہ یہ بھی برکت، بچ گئے یہ بھی برکت، اور پھر سب کے پیٹ ہی کو نہیں بھرا، بوریاں بھروا دی، بوریاں بھروا دی۔ یہ بھی صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ دیکھا ایسا ہوتے ہوئے۔ اور ایک بار نہیں، جو آپ نے بار بار سنا ہے، جو انگشتہائے رسول کے ان کھائیوں سے جو یعنی پانی نکلے، کئی بار یہ واقعہ ایک بار نہیں ہوا ہے، یہ کئی بار یہ واقعہ ہوا ہے، کئی بار۔ اس بار بھی ہوا ہے، اس بار بھی لوگوں نے ایک دو نہیں بہت سارے معجزات دیکھے۔ وہ صحابہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، آج کا کوئی آدمی ہوتا ہے نا، آج اگر کوئی پیر صاحب کے قریب ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے پاس تو اب جنت کا ٹکٹ ہے، اب سمجھ جائیے کہ بہت کچھ اب میں اکیلا ہی سب کر لوں گا۔ لیکن حضرات گرامی وہ کیسے تھے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے ہوئے بھی وہ رات میں روتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان سے نماز ایک وقت کی نہیں چھوٹتی تھی، اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج ہمارا دیوانہ ملا شریف کر سکتا ہے، آج ہمارا دیوانہ لنگر تو کر سکتا ہے، لیکن وہ دیوانہ عشق رسول میں جھوم کر پوری رات نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ وہ ایک رات آتی ہے، ایک رات آتی ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی رات کی عبادت میں پوری زندگی کی مغفرت کروا لیں، اور رات کون؟ یا تو شب برات اور یا پھر شب قدر۔ اس رات میں عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، اس رات میں عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، اجر بہت ملتا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ سال بھر ہم کچھ نہ کریں، بس انہی راتوں میں 4 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں۔ آپ بھیڑ دیکھتے ہیں قبرستانوں میں، پوچھا جائے بھیڑ لگانے والوں سے کہ آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں، معلوم ہے ان میں میرا جہاں تک قیاس ہے کہ 75% لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے ہم قبرستان جاتے کیوں۔ پر لوگ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، مقصد کیا ہے جانے کا، کیوں جاتے ہیں؟ اب 25% لوگوں کو یہ معلوم ہوگا قبرستان ہم کیوں جاتے ہیں، لیکن 75% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم اس رات میں قبرستان ہم جاتے کیوں ہیں۔ حضرات گرامی، وہ لوگ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سائے میں رہے، لیکن پھر بھی خوف خدا جو جتنا قریب رہا نا، جتنا قریب رہا وہ اتنا ہی ڈرتا تھا، اتنا ہی لرزتا تھا، رات بھر وہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو ذات آپ دیکھتے ہیں نا، عابد، زاہد، عادل، نڈر۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ نے دن میں سماعت کیا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے 10 بیٹے، 10 بیٹے، 5 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام رقیہ ہے، ایک بیٹی کا نام فاطمہ ہے، اور ایک بیٹی کا نام زینب ہے، ایک بیٹی کا نام جمیلہ ہے، ایک بیٹی کا نام حفصہ۔
5 بیٹیاں ہیں، لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ نے 10 خاتون سے نکاح فرمایا، یعنی آپ کی بیویاں 10 ہیں۔ کوئی آدمی سن کے حیرت نہ پڑ جائے گا، لیکن اسلام نے ان خواتین جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے اور ان کو بھی سہارا دینے کے لیے مجاہدین جہاد پہ جاتے شہید ہو جاتے، ان کی خاتون ایسے بیوہ رہ جاتی، لیکن ثواب کی نیت سے ان کا ساتھ دینے کے لیے نکاح اس وقت کیا جاتا تھا۔ اس وقت نکاح کیا گیا ہے۔ اس وقت کی خواتین ان کا بھی دل بہت بڑا ہوتا تھا، وہ دین سے واقف تھی کہ اسلام میں قرآن عظیم میں 4 یکساں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کو اس لیے کہا کہ میں اس سلسلے میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شہادت کے بعد ان کی ایک زوجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا۔ کسی نے کہا کہ حضرت امیر المؤمنین کی زوجہ سے آپ نکاح کر رہے ہیں، ایسا بہت ساری خواتین ہوں گی۔ معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ میں اسی بات کو یاد رکھنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ میں امیر المؤمنین کی زندگی کے احوال کو سمجھوں، ان کے دن اور رات کے عملیات کو جانوں، اس لیے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے عملیات، اس کے معاملات سے بہت واقف ہوتی ہے۔ وہ بارگاہ خداوندی کی نہایت مقبول ترین شخصیت ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معتمد خاص ہیں، اور اسی لیے میں ان کی بیوی سے نکاح کر کے میں ان کی عادتوں کو سیکھنا چاہتا ہوں، ان کی عادتوں کو لینا چاہتا ہوں، ان کے عملیات کو لینا چاہتا ہوں۔ یہ تو ان کے مقاصد ہوا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکاح فرمایا، معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت خاتون جنت کے داماد ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی داماد فاطمہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیشکش کی اور کہا کہ علی میں چاہتا ہوں میرا براہ راست، یہ تو آج لوگ اختلاف بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ان کو بہت کچھ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے نقصان پہنچایا حضرت علی کو۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، ہمارے یہاں مدرسے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں اسی طریقے کی تاریخی کچھ باتیں بتا رہا تھا، اور وہ تھا کوئی اور، تو بتا رہا تھا کہ جب باغ فدق کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے تو حضرت عمر نے انہیں دھکا دیا تھا اور انہیں گرا دیا تھا، یعنی ان کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یہ الزام عائد کر کے وہ اس طرح یعنی گالی گلوچ کرنا، یہ نقصان پہنچانا یا توہین کرنا، یہ اس کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ عمر ہیں، رشتے کے لیے حضرت علی کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے کہاں حضرت علی کی بیٹی اور عمر اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر، لیکن جب انہوں نے یہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان سے براہ راست میرا رشتہ جڑ جائے، اس نیت سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، نیت یہ فرمایا کہ میں اس نیت سے میں یہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبول فرما لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا، رشتہ ہو گیا، شادی ہوئی۔ آپس میں کتنی محبت تھی، رشتہ داری ہے، خالی محبت ہی نہیں ہے بلکہ وہ رشتے میں تبدیل ہے۔ آج ان کی زندگی ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں بہت سارے، اب وہ خاندان کو تلاشا جائے، ظاہر سی بات ہے ان کے خاندان کے تو ہیں،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو پہلی صدی ہجری کے پہلے مجدد بھی ان کو کہا جاتا ہے، پہلے مجدد بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کی حکومت کو خلافت کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے، وہ ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے سرزمین میں حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ہیں۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ، وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ہیں۔ اب ان حضرات کو دیکھتے ہیں وہ کس طرح لڑتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ نے حضرت مجدد الفسانی، اکبر جیسے بادشاہ سے کوئی ڈر خوف نہیں، حضرت فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ انگریز جیسے ظالم سے کوئی ڈر خوف نہیں، کہا کچھ بھی کر ڈالو۔ لیکن ہندوستان میں جو امام المحدثین، ہندوستان میں سب سے پہلے محدث، ہندوستان میں محدثین کا جو سلسلہ یہاں جاری ہوا، وہ جاری ہوا حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے ذات سے، وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے ہیں۔ تو آج اگر ہندوستان میں احادیث کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے، تو اب یوں کہہ سکتے ہیں، یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی، آپ کی کردار کی روشنی، آپ کے عدل و انصاف کی روشنی، آپ کے عملیات اور خوف خدا کی روشنی ہندوستان میں بھی چل رہی ہے۔ حضرات گرامی، ایک دو باتیں نہیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان حضرات کی جو زندگی کے احوال سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، اپنے دلوں میں اسے نقش کر کے رکھیں اور محبت کرنے کی ضرورت ہے، بہت محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صدیق اکبر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات اور آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ جنگ یمامہ، جب جنگ یمامہ ہوا، یہ کس جنگ کا نام ہے؟ یہ ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بھی آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، معاذ اللہ، اس طرح کہا کہ میں بھی نبی ہوں، لہذا علاقہ بانٹ لیا جائے، کچھ علاقے میں میں صرف تبلیغ کروں گا، میرے ہی لوگ رہیں گے، آپ کے لوگ وہاں نہیں جائیں گے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا مسیلمہ کذاب، کہا وہ اسی نام سے ہی جانا جاتا ہے، کذاب۔ تو چلا گیا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس نے بہت بڑا ایک لشکر تیار کر لیا، بہت بڑا لشکر، اور وہ مسلمانوں کے خلاف نے تیار کر لیا۔ تقریباً 80,000 سے زیادہ لوگ اس کی فوج میں آ گئے۔ اب وہ اپنی حرکت اب دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ فلاں علاقے میں وہ ایسی حرکت کر رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج بھیجی۔ جو فوج بھیجی تو وہ فوج گئی، جو وہ یمامہ کی جگہ پر وہاں یہ جنگ ہوئی، یہ جو جنگ ہوئی اس میں بہت سارے صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کو دور کر دیا۔ تو یہ جنگ یمامہ میں بہت سارے مسلمانوں کی بھی شہادت ہوئی، تو ان کی تعداد بتاتے ہیں۔ میں اس بات کو بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گے کہ ایک صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ صحابہ اکرام میں بھی حفاظ کرام تھے کیا؟ دیکھیے بالکل جو بات نہیں معلوم ہے پوچھنا چاہیے، اب ان کا ذہن گیا بالکل یقینی کہ ظاہر سی بات ہے کہ آج مدارس ہیں
آج پوری دنیا میں بہت سارے مدارس ہیں، وہاں حفظ قرآن کا اہتمام ہے، وہاں پر لوگ یعنی حفظ کرتے اور کراتے ہیں، یہ آج پوری دنیا میں ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے سامنے بات آئے تو ہم کو بہت عجیب سی نہیں لگے، اس لیے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ حفاظ قرآن اب ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حفاظ قرآن تیار ہوتے ہیں، تو یہ ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو مدارس تو تھے نہیں، کیا اس وقت بھی کوئی حفظ کرنے کا دستور تھا؟ جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حفاظ شہید ہو گئے تھے، 700۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اور کہا کہ امیر المومنین، یہ تو ہزاروں کی، سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے۔ بس آپ یوں سمجھیں کہ جتنے بڑے صحابہ ہیں سب حافظ قرآن تھے، سب حافظ قرآن۔ تو جس وقت آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کیا کہ جو قرآن کریم کے نسخے ہڈیوں میں، پتھروں میں اور دیگر یعنی کھال میں اور درخت کی چھال میں یہ سب لکھے ہوئے جو الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو یکجا کر دیا جائے، سب کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک کسی جگہ پر اس کی تحریر کر دی جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہا کہ یہ حکم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیے، جو حکم حضور نے نہیں دیے وہ میں کیسے کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، جب حفاظ شہید ہو رہے ہیں، کل کہ ان کی جو طبعی موت ہے وہ بھی آئے گی، تو اس طرح حفاظ کرام جب رہیں گے نہیں تو قرآن تو عام ہے نہیں، ایک مقام پہ بالکل وہ بھی الگ الگ ہے، اس کے بعد قرآن کریم کا کیا ہوگا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا غور فرمایا، پھر اس کے بعد میں اور دیگر صحابہ سے مشورہ کیا، تو بہت سارے صحابہ نے کہا کہ بالکل حضرت عمر صحیح فرما رہے ہیں، جو عمر فرما رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام نسخوں کو، تمام تحریروں کو یکجا فرمایا، آپ نے یکجا کیا، اور جو آپ یہ سماعت کرتے ہیں، آپ یہ جو سنتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی قرآن کریم کو جمع فرمایا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان تمام تحریروں کو یکجا کیا، پھر اس کے بعد جب خلافت فاروقی کا دور آیا، آپ نے حضرت زید بن ثابت کو بٹھایا، آپ کے ساتھ میں دو بڑے حفاظ کو اور بٹھایا، پھر اس کی نقل کروائی، جو تحریریں تھیں ان تمام کو پھر سے نقل کروائی۔ معلوم ہے اس میں بڑے بڑے قبائل کے جو لکھنے والے، جو کتابت کرنے والے کاتب، اس کا بھی خیال رکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی کاتب وحی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ نے اس بات کا مکمل خیال کیا ہے۔ کئی قبیلے آئے جس وقت قرآن کریم کی تحریر کروا رہے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے قبائل کے لوگ آئے، آپ نے کہا کہ نہیں، آپ کا قبیلہ علم میں بہت کم ہے اور رسم خط کے اعتبار سے وہ بہت کمزور ہے، لغت کے اعتبار سے آپ کی زبان درست نہیں ہے، اس لیے آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، آپ کنارے ہو جائیں گے۔ اس قبیلے کا انتخاب کیا، ان قبائل کے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا، اس میں سر فہرست حضرت فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عربی کے اعتبار سے آپ عربی لفظ، عربی کلمات، اس کے اعتبار سے بہت ماہر تھے حضرت عثمان، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بھی انتخاب فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کی تحریر کروانے لگے، یعنی حفاظ کو بٹھا کر، حفاظ کرام کو بٹھا کر، اور وہ جو پہلے سے تحریر تھی اس سے مطابقت کروا کر پھر الگ سے آپ تحریر کروا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی درمیان آپ کی شہادت ہو گئی۔ اس کام کی شروعات آپ نے فرمائی تھی اور اس کے بعد میں آپ کی شہادت ہو گئی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ نہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم اٹھایا تھا وہ بالکل مثبت قدم ہے۔ کیوں؟ کئی ایسے صحابہ انہوں نے ادھر ادھر جا کر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا
کہ فتوحات کا سلسلہ، فتوحات کا دائرہ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، ملک شام فتح، یمن فتح، روم فتح، مصر فتح، فلسطین فتح، اس طرح جب علاقے کے علاقے، ملک کے ملک سب فتح ہونے لگے، لیکن قرآن کا علم ان کے سامنے نہیں تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 5 لوگوں کو منتخب فرمایا تھا قرآن کریم سکھانے کے لیے، ان میں سے 3 لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منتخب فرمایا، کہا کہ آپ ہی ہیں۔ 2 لوگ ضعیف ہو گئے تھے، کہا کہ ٹھیک ہے آپ سفر نہیں کر سکتے، 3 لوگوں کو ملک شام بھیجا اور کہا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں جا کے لوگوں کو قرآن سکھائیں، آپ قرآن سکھائیں۔ تو وہ 3 لوگ وہاں جا کر قرآن سکھائے لوگوں کو، وہ قرآن سکھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی حکم تھا جب وہاں کے لوگ قرآن کریم کو سیکھ لیں، آپ کا وقت مکمل ہو جائے، تو پھر ایک فلسطین چلا جائے، ایک وہیں پر موجود رہے اور ایک دوسرے مقام کی طرف چلا جائے۔ تو اس طرح پھر وہاں مکمل کرنے کے بعد کوئی فلسطین چلے گئے، کوئی دوسرے مقام کی طرف رواں دمہ ہو گئے۔ یہ بڑا انتظام تھا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کی حفاظت کے لیے اتنا کام کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ معلوم ہے آپ کے دور خلافت میں مکہ المکرمہ کے جو گورنر کا جو آپ نے انتخاب فرمایا تھا، تو جو گورنر تھے خود بھی امامت کرتے تھے، وہ خود بڑے متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد، علم داں، ان کا انتخاب تھا، وہ نماز پڑھاتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ تشریف لے گئے، مدینہ المنورہ، دارالسلطنت مدینہ المنورہ، تو مدینہ شریف وہ تشریف لائے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ تو تشریف لائے، لیکن حرم شریف میں امامت کے لیے آپ نے کس کا انتخاب کیا؟ تو آپ نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جو قریشی نہیں تھے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، اس سے وہ نہیں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میری سمجھ میں آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ قبیلہ قریش میں سے کسی شخص کا انتخاب کرتے تھے۔ تو اس وقت گورنر نے جواب دیا تھا اور کہا کہ امیر المؤمنین آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں نے وہ جو وہاں جتنے بھی افراد تھے ان میں سب سے اچھا قرآن جو تلاوت کر رہا تھا، میں نے اسی کا انتخاب کیا ہے۔ تو امیر المؤمنین فرماتے تب تو تم نے صحیح کیا، تب تم نے صحیح کیا۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت اور قرآن کریم کی محافظت کے لیے اور قرآن کریم کے درس و تدریس کے لیے آپ نے بڑے انتظام فرمائے۔ سب سے پہلے مؤذنوں اور ائمہ کے لیے جو وظیفے کا انتخاب یعنی تنخواہوں کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ حضرات اکرامی، ان حضرات کی زندگی ہم سب کے لیے بالکل سبق آموز ہے۔ ہمیں چاہیے ان سب کی زندگی کو ہم سماعت کریں اور ان کی زندگی کو سن کر اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ کس طرح محبت آپ فرماتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ میں صرف ایک بات کہے کہ اپنی گفتگو مکمل کروں تاکہ ہم لوگ ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج ترقی یافتہ دور میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم قرآن فہمی میں سب سے آگے ہیں، ہم قرآن دانی میں بہت آگے ہیں، قرآن کو بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، نئے مسائل، کبھی نماز میں زور سے آمین، کبھی ہاتھ اٹھانے بٹھانے، کبھی ہاتھ باندھنے، کبھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے، اور کبھی 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے، بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ وہ سب بخاری شریف، مسلم شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، ان تمام چیزوں کا وہ حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن حضرات اکرامی، صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگی، وہ حضور سے کیسا عقیدہ رکھتے تھے، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج وہ عقیدہ ہم جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رکھتے ہیں تو ہم کو کفر و شرک کا فتویٰ عائد کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے نوجوان اس بات کو یاد رکھیں، جب تہامہ کے علاقے سے ایک مقام کا نام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور آپ ایک درخت کے نیچے رک گئے، اور رکنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر اس کے بعد رونے لگے۔
آپ کے سامنے بہت سارے، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، مکہ المکرمہ سے آپ جا رہے تھے مدینہ المنورہ، تو راستے میں جب یہ جگہ آئی تو آپ رونے لگے، تو صحابہ اکرام حیرت و تعجب میں تھے کہ اچانک کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن یاد ہے، وہ دن مجھے یاد ہے جب میرے باپ نے 5 اونٹ دیے تھے اور کہا تھا یہاں پہ ایک لائن سے کھڑا کر دو، تو میں 5 اونٹ کھڑے نہیں کر پا رہا تھا، آگے والے کو صحیح کرتا تو پیچھے والا ادھر ادھر ہو جاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب یہاں میں اونٹ چراتا نہ جانے کون کدھر چلا جاتا، میں سنبھال نہیں پاتا تھا، میں 5 اونٹوں کو سنبھال نہیں پاتا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالی ہزاروں مربع میٹر، یعنی ایک نہیں تقریباً آدھی دنیا پہ تقریباً حکومت ہے، آج میں حکومت کر رہا ہوں، آج لوگ مجھے خلیفہ کے طور پر جانتے ہیں، امیر المومنین کے تعلق سے جانتے ہیں۔ ایک لفظ جانکاری کے لیے یہاں پر اور بتا دوں کہ امیر المومنین کا لفظ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی یہ ایجاد ہوا، ورنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول کے طور پر سب جانا کرتے تھے، خلیفہ رسول۔ ایک وفد آیا تھا اور آنے کے بعد میں حضرت عمر سے ملنے کے لیے گیا اور اندر داخل ہوا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین، ہم مومنوں کے امیر، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، تو پھر کہا کہ ہاں حقیقت میں خلیفہ رسول ہونے کا جو حق تھا وہ صدیق اکبر کو تھا، اور تم اگر اپنا امیر چنتے ہو تو یہ لفظ ٹھیک ہے، یہ استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد سے پھر امیر المؤمنین کا لفظ حضرت عثمان کے ساتھ بھی اور حضرت علی کے ساتھ بھی اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کے نام کے ساتھ بھی آج تک امیر المؤمنین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو امیر المؤمنین آپ نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا کا وہ حصہ جہاں تک اسلام پھیل چکا ہے میری حکومت ہے، لیکن میں اسی لفظ کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، اسی لفظ کو یاد رکھیں۔ حضرت عمر کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں حضور سے میری نسبت نہیں تھی، اس وقت تک میں جب اپنی باپ کے زیر سایہ تھا تو اس وقت 5 اونٹ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، لیکن یہ حضور کے نالین کی برکت ہے، حضور کے نالین سے نسبت کی برکت ہے کہ آج ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور تک عمر کو لوگ امیر مانتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ نالین رسول کی برکت ہے۔ آج ہم اگر یہ کہہ دیں کہ نالین رسول کی برکت آج ہم حاصل کر رہے ہیں تو اسے شرک کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو حضرت عمر نے، صحابہ اکرام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہی وجہ ہے۔ آج بھی یاد رکھیں، جو اہل سنت و جماعت عرف بریلوی جسے کہتے ہیں، سنی عرف بریلوی، یہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہے، اور تمام نے آپ دیکھیں ان کی یہ پیدا کب ہوئے ہیں، یہ پیدا کب ہوئے ہیں، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، یہ بہت جلدی پیدا ہوئے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کو شرک کب کہا گیا ہے یہ آپ پتہ کر لیجئے، یہ آپ پتہ کر لیں۔ حضور نبی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو چیلنج یا اس کا انکار کب لوگوں نے کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، یہ کب لوگوں نے کہا ہے؟ ان کی ابتدا کب سے ہے؟ جو ان کے جو آج عقائد ہیں، یہ آج کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر دینا حرام ہے، معاذ اللہ، یہ وہابی کہتے ہیں۔ آپ ان کی بنیاد کہاں، یہ شروع کب سے ہوا، تب خود بخود پتہ چل جائے گا، خود بخود پتہ چل جائے گا۔ یہ 1703 سے لے کر 1792 کے درمیان یہ بات آئی ہے سامنے، یوں کہہ لیجئے کہ 1775-76 میں یہ بات آئی،
یا اس سے پہلے، ہاں اس سے پہلے بھی لکھا ہے، ابن تیمیہ نے لکھا تھا، سب سے پہلے ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور کے روضے پہ حاضری دینا ناجائز ہے مازہ، پھر اس کا سب نے بائیکاٹ کیا ہے، آج اس کو امام بنا کر لوگ پیش کر رہے ہیں ابن تیمیہ، اس نے حضور کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ آج دیکھ لیں اس کے پیروکار کون ہیں، اس کے متبعین کون ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کی موجودگی میں ہم کسی امام کی تقلید کیوں کریں؟ یہ جتنے غیر مقلد ہیں، میں آپ کو ایک لفظ بتا دوں، سب مقلد ہیں، کوئی غیر مقلد نہیں ہے۔ ہم انہیں غیر مقلد یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کی تقلید کون کرتا ہے؟ ابن تیمیہ ہی نے کہا تھا کہ حضور کے روضے پہ حاضری ناجائز و حرام ہے معاذ اللہ، اسی کو ابن عبد الوہاب نے کہا کہ حضور کی روضے پہ حاضری حرام ہے معاذ اللہ، پھر اسی کو یعنی اسماعیل دہلوی نے کہا، اس نے اس کی اتباع کی، اس نے اس کی اتباع کی، اس نے اس کی اتباع کی۔ آج پوری دیوبندی برادری اتباع کر رہی ہے، اسی کو تو کہتے ہیں تقلید۔ آپ کہتے ہیں غیر مقلد، ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ صدیق حسن بھوپالی کی کون تقلید کرتا ہے؟ ثناء اللہ امرتسری کی کون تقلید کرتا ہے؟ شوکانی کی کون تقلید کرتا ہے؟ ابن تیمیہ کی کون تقلید کرتا ہے؟ ابن عبد الوہاب نجدی کی کون تقلید کرتا ہے؟ یہ تو تقلید ہی تو ہے، ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کی کتابوں کے مطابق چلنا، یہی تو تقلید ہے۔ ہم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ حنفی المسلک ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلک کیا ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ تمام مسلک کو تو خود آپ اپنائے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ صرف گمراہ کرنا ہے، یہ بھی تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے بس ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیے، کس سن میں تھے، کیا تھے، وہیں سے ابتدا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ اس سے پہلے علم غیب مصطفیٰ پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ جو بزرگان دین کے عقائد تھے، ائمہ مجتہدین کے جو عقائد تھے، وہی اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں اور سنیں اور اسے ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔